بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومولانا سيدنا وهادينا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى وما لكم كيف تحكمون صلاة اللهم صل على محمد اشارہ رب العزت ہے کہ کیا اتباع کے معاملے میں اسے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جو ہدایت یافتہ ہے یا اس کی کہ جو دوسروں کی ہدایت پر انحصار کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ذہن انسانی سے سوال کیا جا رہا ہے فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو. گویا انسانی رویہ جو منشاء قدرت ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے یہ توجہ دلانے اس لیے کہ بدیہی بات ہے، ہر ذی ہوش یہ کہے گا کہ اس کی اتباع کی جانی چاہیے جو ہدایت یافتہ ہو، نہ کہ اس کی جو دوسروں کی ہدایت پر انحصار کر رہا ہو. ہدایت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ منصب الہی ہے، اللہ نے اس کو اپنے ذمہ لے رکھا ہے. وہ خود اس ہدایت کو اپنے طریقے سے اس دنیا میں نافذ کرتا ہے. اس لیے اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان کا کوئی اور کام نہیں سوائے اس کی کہ وہ ہدایت کرتے ہیں، دنیا کی ہدایت کرتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں اگر کوئی اور کسی سے ہدایت حاصل کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ منشاء قدرت کے خلاف ہوگا. اس لیے کہ دونوں میں فرق پروردگار نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ ایک وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور ایک وہ ہے جو ہدایت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے دوسرے ہدایت نہ کریں. واہ واہ واہ. بس یہ فرق اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ ذہن انسانی اس بات کو کیسے قبول کر لے گا کہ ایک طرف تو وہ ہدایت یافتہ بندہ موجود ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو دوسروں پر انحصار کر رہا ہے، دوسروں سے پوچھ کے ہدایت کر رہا ہے، محتاج ہدایت ہے. میں مثال کے طور پر یہ عرض کروں کہ نصرت خان صاحب کے یہاں مجھے آنا ہے. میں نے پتہ پوچھا، کسی نے بتایا. اب میں جس علاقے میں پہنچا تو میں نے تلاش کرنا شروع کیا، ایک ایک سے پوچھ رہا ہوں نصرت خان صاحب کا گھر کہاں ہے.
ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا میں ان سے پوچھ کے بتاتا ہوں. مجھے وہاں کھڑا کر کے گئے، جب تک پوچھ کے آئے کافی دیر ہو گئی لیکن بتا نہیں پائے. دوسرے آئے، انہوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا، کہا مجھے تو نہیں معلوم، یہ دکان ہے میں اس سے معلوم کرتا ہوں. میں نے کہا آپ رہنے دیجئے، آپ کو خود نہیں معلوم ہے، آپ دوسرے سے پوچھ کے کیا بتائیں گے. ایسے میں ایک چھوٹا سا موقع وہ سامنے آیا اور اس نے کہا آپ نصرت خان صاحب کے یہاں جانا چاہتے ہیں جن کے یہاں مجلس ہو رہی ہے. میں نے کہا ہاں کہ آئیے اب میں لے چلتا ہوں، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. اب وہ مجھے لیے ہوئے چل رہا ہے، میں بغیر کسی قیل و قال کے اس کے پیچھے چل رہا ہوں. وہ ایک طرف مڑتا ہے تو میں اس طرف مڑتا ہوں، وہ دوسری طرف مڑتا ہے تو میں اس طرف مڑتا ہوں. اس لیے اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ چھوٹا سا بچہ تمہارا ہادی کیوں ہے، تمہارا رہنما کیوں ہے، تو میں یہ کہوں گا اس لیے کہ وہ جانتا ہے، اس لیے میں اس کی ہدایت پر راضی ہوں. کیونکہ وہ جانتا ہے اس لیے. اب وہ چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے، وہاں اس بات کی قید ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، وہ ہدایت پر قادر ہے کہ نہیں قادر ہے. تلاش یہ کرنا ہے کہ وہ ہادی کون سے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. عزیزان محترم، اللہ نے اپنا ایک ہدایت کا نظام وضع کیا ہے. اس میں تعلیم دو طرح کی اس نے مہیا کی ہے. ایک ہوتی ہے کسبی اور ایک ہوتی ہے وحبی. کسبی تعلیم یہ ہے کہ کسی استاد کے سامنے ظاہر ادب طے کیا جائے، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی جائے، کسی کلیے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مکتب میں، کسی حوزے میں کہیں تعلیم حاصل کی جائے اور اس کے بعد اس لائق ہو کہ وہ اپنا کام انجام دے سکے. اور ایک وحبی تعلیم، علم وحبی، اس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی مدرسے کی، کسی مکتب کی، کسی کلیے کی، کسی یونیورسٹی کی، کسی جامعہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ سیدھا سیدھا اللہ سے علم حاصل کرتا ہے. مثال آپ دیکھیں، ایک نوزائیدہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو بالکل دیر نہیں لگے گی کہ اپنی غذا کا منبع وہ تلاش کرنے کے لیے کسی کی طرف دیکھے. اسے کوئی نہیں بتاتا، اسے کوئی تعلیم نہیں دیتا کہ دیکھو اس طریقے سے تمہیں غذا حاصل کرنی ہے. وہ خود بخود ان منبعوں کی طرف، اس منبع کی طرف کہ جو اس کی غذا کا منبع ہے، اس کی طرف خود بخود بڑھتا ہے. یہ تعلیم اسے کس نے دی؟ یہ کسی مکتب میں اس نے نہیں حاصل کی، کسی مدرسے میں نہیں گیا، وہ کوئی معلم نہیں آیا بتانے کے لیے. اس نے یہ خود اللہ سے حاصل کی ہے، اللہ سے حاصل کی ہے. ایک مچھلی کا بچہ ادھر انڈے سے نکلا اور ادھر اس نے تیراکی شروع کر دی. اب اگر دوسرے کسی اور زیرو کو اس کے مقابلے میں لایا جائے تو وہ ڈوب جائے گا. لیکن مچھلی کا بچہ تیراکی کے معاملے میں وہ کسی تعلیم اور ہنر تربیت کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے کوئی اس کو تعلیم دے. جواب ملے گا یہ بات تو اللہ نے یہ علم اس کی فطرت میں ودیت کر دی ہے. اللہ نے یہ علم اس کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے. تو پھر ہم بھی تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ مچھلی کے بچے کو صرف تیراکی کا علم درکار ہے، اس لیے اتنا علم اسے ودیت کیا گیا. اور جسے کائنات کا ہادی بننا ہے اس کو اللہ نے اتنا علم ودیت کیا ہے کہ وہ کائنات کے علم پر ہادی ہوتا ہے. درود پڑھیں محمد وہ جو ہادی ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. وہ کبھی ممبر پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے تو اس معاشرے کی بوڑھیاں بھی اچھی ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ مسئلے جانتی ہیں.
تو ہادی ایسا ہونا چاہیے جو ممبر پر برسر ممبر اعلان کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، مجھے کھو دو، میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، اس سے پہلے جو کچھ پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو۔ اب یہ دنیا کا مقدر ہے کہ پوچھنے والے کم مہیا تھے، بہت کم لوگ تھے کہ جو استفادہ کر سکتے تھے۔ جنہوں نے پوچھا وہ دنیا میں اتنے مشہور ہوئے اور دنیا کے سامنے اس طرح سے آئے کہ جب بھی پوچھا گیا کہ جو علم انہوں نے کہاں سے حاصل کیا، کہاں انہوں نے مکتب باب مدینۃ العلم سے حاصل کیا۔ درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ جو حادی ہوتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ حادی کوئی معمولی حادی نہیں ہوتے۔ آپ کو معلوم ہوگا جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے، جتنے نبی بھیجے، ہر ایک کی کیفیت یہی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا، یہ علم کہاں سے حاصل کیا، کسی کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ آدم کے بارے میں اگر پوچھے کہ کہاں سے علم حاصل کیا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو علم اسما تعلیم کیا تھا، اللہ نے راز تعلیم کیا۔ تو یہ سوال کسی نبی کے بارے میں نہیں اٹھتا ہے۔ ایک لیے دیکھ کہ امت مسلمہ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا پیغمبر چونکہ کسی مدرسے میں نہیں گیا تھا، اس لیے کسی مکتب میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس لیے معاذ اللہ امی کا ترجمہ جاہل ہوا کرتا ہے کہ وہ جاہل تھا۔ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں۔ وہ اپنے آپ کو شہر علم کہہ رہا ہے، اور چونکہ آپ کو اس حدیث کے آخری حصے پر اعتراض ہے اور آپ اس کے آخری حصے کو ماننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے، اس لیے آپ کی اسی میں عافیت ہے کہ آپ پوری حدیث ہی کا انکار کر دیں۔ ارباب نظر، اللہ نے اپنے انبیاء کو اس درجے علم سے مالا مال کیا کہ وہ ہادی بننے کے لائق ہوئے۔ جناب سلیمان جا رہے ہیں، راستے میں چیونٹیوں کا لشکر ملا، آواز آئی چیونٹیوں کے سردار کی کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، پرانی بات ہے، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچلی جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس آواز کو سن کے جناب سلیمان نے تبسم کیا، مسکراہٹ آئی چہرے پہ۔ اب ذرا کوئی سوچے، اتنی ترقی کے باوجود، سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود آج تک ابھی تک کوئی چیونٹی کی آواز کو ریکارڈ نہیں کر سکا ہے، کوئی چیونٹی کی آواز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جائے کہ نہ صرف یہ کہ کافی دور سے اس کی آواز سن لینا، بلکہ اس کی اس گفتگو کو سمجھ بھی لینا، یہ حادی الحق کا مرتبہ ہے۔ روایات بتلاتی ہیں، تفاسیر میں ہے کہ جناب سلیمان نے اس چیونٹیوں کے سردار کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور اٹھا کے اس سے کہا کہ تم یہ کیسے گمان کر لیا کہ میرا لشکر تمہیں کچل ڈالے گا، میرا لشکر تمہیں کچل ڈالے گا؟ اس نے جواب دیا، یا نبی اللہ، آپ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہے، لیکن آپ کے سارے ساتھی تو معصوم نہیں ہیں، آپ کے سارے ساتھی تو معصوم نہیں ہیں۔ تو پھر درود پڑھیں محمد آپ کے سارے ساتھی تو معصوم نہیں ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کے سارے ساتھی تو معصوم نہیں ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا۔ کہا اچھا اب یہ چھوڑو، یہ بات بتاؤ کہ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے کہ میرا مرتبہ؟ تم اپنے گروہ کے سردار ہو، میں اپنے گروہ کا سردار ہوں، بتاؤ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے کہ میرا مرتبہ؟ اب اگر چیونٹیوں کا سردار یہ جواب دیتا کہ
یا نبی اللہ آپ کا مرتبہ تو مجھ سے زیادہ ہے. تو دنیا کہتی یہ کون سا مقابلہ تھا کہ چیونٹیوں کے سردار سے زیادہ جناب سلیمان کا مرتبہ زیادہ ہوا. اس نے جواب میں کہا نہیں یا نبی اللہ اس وقت تو میرا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے, اس وقت تو میرا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے. کہا کیسے؟ کہا آپ گھوڑے کی پشت پر ہیں, گھوڑا ہوا کے دوش پر ہے اور آپ کے ہاتھوں پر میں بلند ہوں, تو جو نبی کے ہاتھوں پر بلند ہو جائے وہ مرتبے میں اس سے بلند ہو جائے. جو نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہو جائے اس کا مرتبہ بلند تر ہو جاتا ہے. بس عزیزان محترم یہ فیصلہ کن بات چیونٹے نے ہمیں سمجھا دی کہ جو نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہو جائے اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے. ضرور پڑھیں محمد چیونٹیوں کا ذکر ہے تو اسی ضمن ایک بات اور عرض کر کے اپنے مطلب کو تمام کروں کہ حضرت عمار یاسر مولا کائنات کے ساتھ کہیں تشریف لیے جا رہے ہیں. دیکھا کہ ایک جگہ بہت بڑا چیونٹیوں کا جھنڈ ہے. عمار یاسر کی زبان پہ جملہ آیا, مولا کتنا بزرگ و برتر ہے وہ خدا کہ جو ان کی تعداد کو جانتا ہے, ان کی تعداد کو جانتا ہے, ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. مولا نے ارشاد فرمایا نہیں یوں نہ کہو, یوں کہو کہ کتنا بزرگ و برتر ہے وہ خدا کہ جس نے ان کو خلق فرمایا ہے, جس نے انہیں خلق فرمایا ہے. کہا مولا کیا ان کی تعداد کوئی اور بھی جانتا ہے؟ مولا کیا ان کی تعداد کو کوئی اور بھی جانتا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ان کی تعداد کو بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. درود پڑھیں محمد و علیہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جہاں قرآن نے کہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم امام مبین میں مہیا کر دیا ہے, جمع کر دیا ہے. درود پڑھیں محمد و تو عزیزان محترم ہادی الی الحق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کیونکہ وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے اس لیے میں اسے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہادی الی الحق وہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کرتا جاتا ہے اور اللہ کی آیات قرآنی بنتی چلی جاتی ہے. اللہ کی آیات قرآنی بنتی چلی جاتی ہیں. وہ دوسرے دنیا والوں کی طرح سے ہدایت نہیں کرتا کہ وہ پہلے پڑھ لے تو دوسروں کو ہدایت کرے, دوسروں سے سن لے تو ان کی ہدایت کرے, بلکہ وہ تو عمل کرتا ہے, اللہ اس کے صلے میں انہیں آیات قرآنی سے مزین کر دیتا ہے. اگر وہ رکوع کی حالت میں انگوٹھی زکات میں دے دیتا ہے تو آیت اتر کے بتاتی ہے کہ دیکھو زکات دینے والے نے زکات پہلے دی ہے, آیت بعد میں آئی ہے, آیت بعد میں آئی ہے. اگر وہ نفوس چادر کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی تطہیر کا اعلان ان کے جمع ہونے کے بعد ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارباب نظر یہ وہ ہادیوں کا گروہ ہے کہ جس کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ جب بھی کسی نے پوچھنا چاہا تو کبھی انہوں نے دیر نہیں لگائی جواب دینے میں, بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوا کہ سوال کرنے والا سوال ادھورا چھوڑ کے آگے بڑھ گیا. جواب میں انہوں نے کہا کہ تیرے سوال کا جواب یہ ہے اور تم نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ یہ پوچھے گا, اس کا جواب یہ ہے. پوچھنے والے لیکن اس زمانے میں بھی ہمدرد ہوا کرتے تھے, اس زمانے میں بھی بڑے ہمدرد ہوا کرتے تھے. ایک صاحب نے بڑا ہمدردانہ مشورہ دیا, یا ابو الحسن آپ جواب دینے میں بڑی جلدی کرتے ہیں, آپ بڑی جلدی کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے, تھوڑا سوچ لیا کیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا
کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھا. اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا. کہا اس میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5. کہا سوچا کیوں نہیں, غور کیوں نہیں کیا؟ کہا اس میں سوچنے کی کیا بات تھی, یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. کہا جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے کی بات ہے, علی کے سامنے ساری کائنات اسی طریقے سے. علی خوب جانتے ہیں, علی خوب جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. علی کو ہر بات معلوم ہے, یہاں تک کہ 19ویں کی صبح کو جب محراب مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ابن ملجم کو جگاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو نے اپنی عبا میں کیا چیز چھپا رکھی, تو نے اپنی عبا میں کیا چیز چھپا رکھی. بس عزیزان محترم, میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. مولا میرا 19ویں کی صبح کو زخمی ہوا, لیکن اس طرح کا زخم تھا کہ وہ تلوار زہر آلود تھی, اور مولا نے فزت برب الکعبہ کا اعلان کر کے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا. رب کعبہ کی قسم, آج علی کامیاب ہو گیا, آج علی کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم کھا کے اللہ کے ولی نے بتایا, دیکھو میرا یہ نفس مجھے کعبے میں ملا تھا, میں مسجد میں اس کے حوالے کر رہا ہوں, تو اسی کی قسم کھا رہا ہوں. رب کعبہ کی قسم, آج علی کامیاب ہو گیا. قاتل جب پکڑ کے سامنے لایا گیا اور اس سے مولا نے پوچھا کہ ابن ملجم, کیا میں برا امام تھا؟ کیا میں نے کوئی شریعت میں تبدیلی کر دی تھی؟ کیا میں نے تیرے ساتھ احسان نہیں کیے تھے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن جب مولا کی نگاہ اس کے ہاتھوں پہ پڑی کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے, تو مولا سے رہا نہیں گیا. کہا میرے سامنے اس کے ہاتھ نہ باندھو, اس کے ہاتھ کھول دو, اس لیے کہ ہم مشکل کشاں ہیں, ہمارے سامنے کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. ارباب ماتم, میں آپ کے حوالے ذہن ایک جملہ کروں کہ مولا کو قاتل کے ہاتھ بندھے ہوئے گوارا نہیں ہے, لیکن کوفے کی گلیاں گواری دے رہی ہیں کہ علی کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. ارباب ماتم, علی کو زخمی حالت میں بیت الشرف لایا گیا, گلیم میں لٹا کے. 19ویں کا دن گزرا, 19ویں کی رات گزری. جراح بلایا گیا کہ زخم کو ملاحظہ کرے. اس نے زخم دیکھ کے کہا تلوار زہر آلود تھی, یہ زخم اچھا نہیں ہو سکتا. مولا کو غش پہ غش آ رہے ہیں, مولا کو غش پہ غش آ رہے ہیں. 20ویں کا دن گزرا. جب بھی کبھی آنکھ کھلتی تھی تو پوچھتے تھے میرے قاتل کو کسی نے کچھ دیا ہے کہ نہیں, میرے قاتل کو کچھ دیا ہے کھانے کے لیے نہیں. ارباب ازا, ہاں واقعی یہ علی ہی کا منصب ہے کہ قاتل کا مرتے مرتے اتنا خیال ہے, آخری ہچکیاں لے رہے ہیں, لیکن قاتل کا خیال ہے کہ اپنے حصے کا شربت جب آپ کو پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ابن ملجم کو پلا دو, یہ ابن ملجم کو پلا دو. ارباب ماتم, 20ویں کا دن گزرا. جب 20ویں کی رات آئی اور 21ویں کی صبح کے قریب جب مولا نے ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے وصیتیں کرنی شروع کی, وصیتیں کرتے کرتے امام حسن کو قریب بلایا, اسرار امامت منتقل کیے, اور روایات میں لکھا ہے کہ ثانی زہرا کو کلیجے سے لٹائے ہوئے دیر تک کچھ کہتے رہے. اللہ جانے بابا اور بیٹی میں کیا باتیں ہوئی کسی کو نہیں معلوم, لیکن ایک لمحے تاریخ ایسا آتا ہے کہ جب شہزادی دمشق کے زندان دمشق کے دربار میں داخل ہونے کے لیے جا رہی تھی تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہی تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا شہزادی یہ کیا پیچھے کی طرف دیکھ رہی ہے, تو شاید گمان غالب یہ ہے کہ بی بی نے کہا ہوگا بابا نے 21 رمضان کو وعدہ کیا تھا, اے بیٹی تو دربار میں اکیلی نہیں جائے گی, تیرا بابا تیرے ساتھ ہوگا. ارباب ماتم, علی وصیتیں کرتے رہے, ایک ایک بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے رہے, حتیٰ کہ گوشے سے کسی کے رونے کی آواز آئی. پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا مادر عباس ام البنین رو رہی ہے. کہا میرے پاس بلاؤ. روتی نہیں آئی, قدموں پہ گر پڑی, اے میرے آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو
امت کو ہمارے اس قریب سے توسل کو قبول فرما، پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس عزائز کی لوگوں کا اس نظر و نیاز کا ثواب جناب اس بانی مجلس کے تمام مرحومین کے رواح کو بخش دے، پروردگار نصرت خان صاحب کے گھر کو برکتوں سے بھر دے، پروردگار انہیں غم و علم دنیا سے دور رکھ، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں ان کے غیر کے، پروردگار نصرت خان صاحب خود بھی اور ان کے گھر میں بھی اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں شفائے کاملہ، حاضرین کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں شفائے کاملہ، جو مرادیں لے کے آئے ہیں لوگ پروردگار امیر المومنین امیر کائنات کے شہادت کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں، تمام پریشانیاں دور ہوں، کوئی غم نہ ہو سوائے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں ان کے انصار امان شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ کے